अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान और आज हम गुफ्तगू करेंगे वीडियो कॉलम पर। आज के वीडियो कॉलम पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश के चैनल टुडे विद हफीज़ खान को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें यूट्यूब पर, और फेसबुक पेज इसी नाम से टुडे विद हफीज़ खान, उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना, उन तक बात पहुंचाना भी मत भूलिए। गुज़श्ता हफ्ते इंडिया के दो मारूफ अदाकारों का इंतकाल हुआ। उसमें एक थे इरफान खान। इरफान खान अपनी पुख्ता अदाकारी के सबब, संजीदा अदाकारी के सबब उन्होंने बहुत जल्दी बड़ा नाम कमाया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ल्यूकेमिया डिजीज़ के सबब उनको ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और उससे अगले रोज़ जो उनका वहाँ पर इंडिया का जो मशहूर कपूर ख़ानदान है, जो अपनी 5वीं नस्ल इसमें शोबिस में उनकी काम कर रही है, तो उसके एक मारूफ अदाकार जो 80 की दहाई में, गुज़श्ता सदी की और 90 की दहाई में उन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया, और उससे भी पहले उन्होंने अपने बचपन में अपने वालिद राज कपूर की मूवी में काम किया, उनके बेटे के तौर पर, और फिर उन्होंने राज कपूर की एक मारूफ मूवी जो नाकाम हो गई थी, मेरा नाम जोकर, उसमें अपने वालिद के बचपन का रोल किया था। तो बाद में उनका जब एक रेगुलर आगाज़ हुआ बतौर हीरो काम करने का, तो उसके बाद उनका एक लंबा कैरियर है, आप समझ लें कि 40 बरस तक फैला हुआ, और वो अभी तक काम कर रहे थे, और अब उनका काम बड़ा मैच्योर काम सामने आ रहा था। ऋषि कपूर ने अपनी भरपूर कैरियर के आगाज़ ही में उस वक्त की जो मशहूर अदाकारा थी नीतू सिंह, उनसे शादी की, और उनकी शादी के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ रणबीर कपूर, और वो आज का एक बड़ा हीरो समझा जाता है। बहुत अच्छी उनकी मूवीज़ रॉक स्टार और बर्फ़ी, और फिर अभी संजू में उनकी बहुत अच्छी अदाकारी सामने आई है। तो एक तकरीब में वो तीनों एक साथ शामिल हुए, नीतू सिंह और रणबीर कपूर और ऋषि कपूर, पिछले दिनों पे वफ़ात से कुछ अर्सा पहले। तो जैसे ही वो आए माइक पर जहाँ प्रेस वाले खड़े हुए थे, तो उन्होंने आते ही एक बात फ़ौरन की ऋषि कपूर ने कि हम तीनों जो आपके सामने आए हुए हैं, ये महज इत्तफ़ाक़ है, हम 3 लोग हैं और हम 3 अलग घरों में रहते हैं। और ये बात उन्होंने अगले 1-2 जगह पे फिर उन्होंने रिपीट की कि, और जैसे पता चला कि वो कितनी तन्हाई का शिकार हैं, उनका बेटा उनसे कितना दूर है, और उनकी बीवी उनसे कितनी ज़हनी तौर पर दूर जा चुकी है। ये जो चेहरे हंसते मुस्कुराते हुए ये जोड़े नज़र आते हैं, तो बज़ाहिर तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये बात की, क्योंकि वो ख़ासे आउटस्पोकन मशहूर थे ऋषि कपूर, तो नीतू सिंह का चेहरा देखने वाला था, उनके तसव्वुरात देखने वाले थे, और रणबीर वहाँ से हट गए और एक तरफ वो चले गए और बाप के साथ वो नहीं ठहरे। तो ये एक अजीब व गरीब रवैया तो लगा लोगों को, लेकिन मेरे लिए अजीब व गरीब नहीं है कि मैंने जो 30 साल से ज़्यादा अरसा गुजारा, बल्कि 36 साल अदालती ज़िंदगी का, तो उसमें हज़ारों फैमिली नौयत के केसेस डिसाइड किए और वो सामने आए। तो उसमें जब मैंने ये आइली तनाज़ात होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, और कितने केसेस होते हैं, कितनी खुशी से, कितनी चाहत से शादियां की जाती हैं, चाहे वो अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो, और फिर वो जवानी का अरसा गुज़रता है जिसमें घर का सरबराह एक होता है, वही कमाने वाला होता है, तो सब उसी की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे सूरजमुखी के फूल सूरज की तरफ अपना मुंह करके सारा दिन घूमते रहते हैं, इसी तरह घर में उसको मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, उसके आराम का ख्याल रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। लेकिन एक वक्त वो आ जाता है कि जब वही शख्स जो पूरे घर का चहेता होता है,
اور پورا گھر اس سے ایک طرح کا اس کا لحاظ کرتا ہے، اس کا رسپیکٹ کرتا ہے، ادب کرتا ہے کہ وہ کمانے والا ہے گھر کا. جب وہ کمانے والا نہیں رہتا، اگر وہ سرکاری ملازم ہے، وہ ریٹائر ہو چکا ہے، اپنا عہدہ کھو چکا ہے، اگر وہ بزنس مین ہے تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اپنا بزنس نہیں کر پا رہا، اور اگر وہ ذمہ دار ہے تو اگر وہ اپنی زمینیں اپنے بچوں کے نام، اپنے بیٹوں کے نام منتقل کر چکا ہے، یا اس قابل نہیں رہا کہ اپنی چودراہٹ قائم کر کے رہ سکے، تو اور پھر ماں دیکھتی ہے یا جو بیوی ہوتی ہے اس بندے کی، وہ دیکھتی ہے اپنے ان بیٹوں کی طرف جو کڑیل جوان بنے ہوئے ہیں، جو آج کے کمانے والے ہاتھ ہیں. اب وہ تمام گھر میں سورج مکھی کے پھول اس نئے کمانے والے کی گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کا طواف شروع ہو جاتا ہے. تو اس طور وہ جو کل کا کارآمد ترین شخص تھا، وہ جب اسے ناکارہ ترین بنا دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک درماندہ شخص کے طور پر گھر میں نگلیکٹڈ ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی، اور اگر میاں بیوی میں سے دونوں سلامت ہیں تو پھر بھی کچھ ہوتا رہتا ہے. اگر بیوی کی وفات ہو گئی اور اگر ہسبینڈ پیچھے رہ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو بہو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے خیال رکھیں، اور اگر ہسبینڈ فوت ہو گیا اور بیوی پیچھے رہ گئی تو ضروری نہیں کہ اس کی بیٹیاں جو دوسرے گھر میں جا چکی ہیں یا اس کی بہویں ہیں اس کا اسی طریقے سے خیال رکھیں کہ جس طرح اس کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا. مجھے حیرت وہاں ہوتی تھی ان فیملی کیسز میں ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہوئے، ڈیسائیڈ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ جب ایک دوسرے سے ذہنی فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ میاں بیوی جن کی آپس میں جن کی ہر بات ایک دوسرے کو بڑی پسند آتی تھی، اب وہی باتیں ناپسند آتی ہیں. وہ جو ادائیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، وہ جو بہت اچھی لگا کرتی ہیں، دلکش لگا کرتی ہیں، وہی کہیں انبھاتی ہو جاتی ہیں. ان پہ آدمی چڑھنے لگتا ہے، وہ ایک دوسرے سے چڑھنے لگتے ہیں. وہ جو ایک دوسرے کے بن جی نہیں سکتے تھے، اب ایک ساتھ جینا ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ ذہنی فاصلے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی انائیں ہوتی ہیں جو کہیں دبی رہ جاتی ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہ انائیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ پہاڑ سے بھی بلند، ہمالیہ سے بھی بلند ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اپنا بھرم ٹوٹنے لگتا ہے. پھر ایک دوسرے کے خلاف جب زبان استعمال کی جاتی ہے، جب ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دی جاتی ہیں، جب ایک دوسرے کو متون کیا جاتا ہے پبلکلی، تو پھر وہ جو رہی صحیح عزت ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات ہوں تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ڈرٹی لینن کو واش نہیں کرنا چاہیے ان دی پبلک. تو ان کے درمیان تنازع ہے تو وہ کہیں ایک کمرے میں بچوں سے ہٹ کر بھی وہ بات کر سکتے ہیں، دوسروں تک وہ بات پہنچائے بغیر بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ اسے پبلکلی کریں گے تو کسی کی عزت قائم نہیں رہے گی. بیوی اس وقت تک تو آپ کی بات برداشت کر لے گی جب تک آپ کمانے والے ہیں، اور جب آپ کمانے والے نہیں رہتے تو پھر بیوی وہ باتیں برداشت نہیں کرتی. پھر دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک کمرے میں نہیں ہوتے. اور اگر گھر بدقسمتی سے بڑے ہوں تو ان بڑے گھروں کے پھر حصے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس میں کوئی کسی کو لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا. جب بیٹا کمانے والا ہو جاتا ہے تو باپ اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کب آئے گا. اسی طرح جب بیوی کا اپنا جاب ہو تو اس سے ہسبینڈ نہیں پوچھ سکتا، اور جب ہسبینڈ اس قسم کے رویے پہ آئے اور بیوی کو زچ کرے تو پھر بیوی آج تو نہیں پوچھے گی، لیکن آنے والے کل میں جب خاوند کمزور پڑتا ہے تو پھر بیوی ضرور پوچھتی ہے. یہ رویے کیوں آتے ہیں؟ پھر میں وہی سوال کر رہا ہوں، تو کیا ہم ان رویوں سے بچ نہیں سکتے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے رشتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کر سکتے؟
اس سے پہلے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ رہیں۔ دنیا میں ہر کسی نے مستقل نہیں رہنا، تو کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہم کل کو پچھتائیں کہ کاش جب فلاں شخص میرے ساتھ تھا، وہ میری بیوی تھی، میرا شوہر تھا، یا کوئی میرا اور رشتہ دار تھا، اور میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس پہ پچھتانے کی بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دینا سیکھ لیں، ہم ایک دوسرے کو جگہ دیں، ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں، کیونکہ برداشت ہی وہ کنجی ہے جس سے محبت کا تالا کھلا رہتا ہے۔ اگر عدم برداشت آ گئی تو پھر وہ جو قفل دلوں پہ لگ جاتے ہیں، ذہنوں میں لگ جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں کھل پاتے۔ تو اس سے پہلے کہ اس قفل کو زنگ لگ جائے اور ہمیں پچھتانے کے لیے وقت بھی نہ ملے، تو جو رشتے آج موجود ہیں ان کی قدر کیجیے، اس طریقے سے نہیں کہ جیسے رشی کپور کو کہنا پڑا کہ ہم 3 لوگ 3 مختلف گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ تھی آج کی گفتگو۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور یوٹیوب چینل ٹوڈے ود حفیظ خان اور فیس بک پیج ٹوڈے ود حفیظ خان کو ضرور لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور آج کا ایپیسوڈ ختم کرنے کی اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو۔ خدا حافظ۔